السلام علیکم دوستوں، جب بھی ظالم اور مظلوم کا ذکر ہوگا تو کربلا کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ عشر محرم الحرام جو ہے دعوت انقلاب ہے۔ آپ کے سامنے میں شاعر انقلاب کے مرثیہ حسین اور انقلاب سے چند بند پیش کروں گا جو آج کے حالات سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ اور مرثیے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس میں ایک چہرہ ہوتا ہے آغاز میں، پھر رجز ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو بین ہے وہ ہوتا ہے غم کا، پھر آخر میں دعا۔ مگر جوش والی آبادی جو ہے وہ دعا سے زیادہ درس انقلاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کے دور کے نوجوان کے لیے۔ تو غور سے سنیے گا، یہ صرف غم گساران حسین کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو ماتم پر اور غم پر اعتراض کرتے ہیں مگر دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اشعار ایک انقلاب کی دعوت ہے۔ تو آپ کے سماعتوں کی نظر ہے جوش والی آبادی کے مرثیے سے چند بند۔ آغاز ہے 28ویں بند سے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مذہب حیات کو، جو تولتا تھا نو کے مذہب حیات کو، جو ایک نشان تشن دہانی تھا وہ حسین، گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلاطم پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نور کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوے حق کا مدار تھا، جس کی نظر پہ شیوے حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جس کی نظر پہ شیوے حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ کیا بات ہے! روح انقلاب، دنیا کے جتنے انقلاب ہیں ان کی روح حسین ہے۔ ہاں اب بھی جو مینار عظمت ہے وہ حسین، کل نہیں، 14 سال پہلے نہیں، آج بھی۔ ہاں اب بھی جو منار عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو در سے محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا۔
ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک کار ساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جس عالم میں حسین نے سجدے کیے وہ کوئی مولوی یا کوئی ماتمی نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتا ہے جو حسینیت پہ عمل پیرا ہے، جسے پروردگار خالق کائنات پر مکمل بھروسہ ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کچھ بند ہم اسکپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نتیجے کی طرف آتے ہیں، جو نصیحت ہے ان کی، لیکن اس سے پہلے کچھ اور تعریف ہے امام حسین کی۔ امام حسین کون ہے؟ تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین، تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین، تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں اے حسین، زہاد ہی نہیں ہے تیرے غم میں اے حسین، ہم رند بھی ہیں حلقے ماتم میں اے حسین۔ ساری بات سمجھ میں؟ ماتم حسین کے لیے زاہد ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رہے عبادات جو ہیں ان کے لیے وضو ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، مگر جو حسین کا مشن ہے اس میں جون جو ہے اچانک عیسائی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، حر جو گھیر کر لاتا ہے کربلا میں صبح عاشورہ حسینیت میں شامل ہو جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے اور حسین کے اصحاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو ہے ایک زاہد اور عابد کا ہونا ضروری نہیں ہے، حق اس جس وقت جو سمجھ لے، جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، حسینیت اسے قبول کر لیتی ہے اور وہ رائے حق میں کام آ جاتا ہے۔ زہاد ہی نہیں ہے تیرے غم میں اے حسین، ہم رند بھی ہیں حلقہ ماتم میں اے حسین، آزاد جو خیال میں ہے اور کلام میں، وہ بھی اسیر ہے تیری زلفوں کے دام میں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حسینیت سمجھ میں آتی ہے، مجبور بہت سارے پیشاور ہوتے ہیں مگر حسین کو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ حسین کا پیغام جو ہے وہ عام انسانیت کے لیے ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو جناب کچھ بند اسکپ کر کے، ہاں اے حسین، ہاں اے حسین ابن علی رہبر انعام، ہاں اے حسین ابن علی رہبر انعام، اے ممبر خودی کے حیات آفری پیام، اے نطق زندگی کے مقدس ترین نام، اے چرخ انقلاب کے ابر جواں خرام، غازہ ہے تیرا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا۔ اس کے بعد جناب پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کورام اے حسین۔ یہ جوش امام حسین سے مخاطب ہو کے گریا کر مطلب شکایت کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں آج کے حالات۔ پھر حق آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کورام اے حسین، پھر زندگی یہ سست و سبک گام اے حسین، پھر حریت مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و ولولے شر لیے ہوئے، ذوق فساد و ولولے شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے
शिमर हैं खंजर लिए हुए। आ रही बात समझ में? मजरू फिर है अदलो मसावात के शार। फिर से क्या हो रहा है? मजरू फिर है अदलो मसावात का शुआर। इस 20वीं सदी में है फिर तरफा इंतशार। फिर नाइबे यजीद है दुनिया के शहरियार। फिर करबलाए नौ से है नौए बशर दो चार। आ रही बात समझ में? नई करबलाएं सजाई जा रही है। ए जिंदगी जलाले शे मशरक़ अंदे, इस ताज़ा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। आ रही है बात समझ में? जोश वाली आबादी 20वीं सदी, अब तो 21वीं सदी आ गई ना, लेकिन वो मुखातिब कर रहे हैं कि इमाम हुसैन का पैगाम है जो इस वक्त जो मजालिम है उनको बदल सकता है। फिर गर्म है फिसाद का बाजार दोस्तों, सरमाया फिर है बरसरे आजार दोस्तों। पैसा बांटा जा रहा है, जरदारी लोगों को खरीद रहा है, पीपल्स पार्टी नहुसत फैला रही है, जो है रियासत हक नहीं दे रही है, कराची का गला घोटा जा रहा है, कोटा सिस्टम लायक कर दिया गया है, मर्दमशुमारी में बेड़ा गर्क कर दिया गया है, कराची को करबला बना दिया गया है, ना पानी है ना बिजली है, टैक्स के टैक्स बोझ डाल दिए गए हैं, धरती माँ की धड़ धड़ से जो है जुल्म का बाजार गर्म है। यजीदियत सिंध की जो है वो कराची पे छा गई है और जोश वाली आबादी का पैगाम है फिर गर्म है फसाद का बाजार दोस्तों, सरमाया फिर है बरसरे आजार दोस्तों, ताकि ये खौफे अंधको बिस्यार दोस्तों, तलवार हाँ उपी हुई तलवार दोस्तों, जो तेज तर हो खूने अमारत को चाट दे, रख दे जो सीम और जर के पहाड़ों को काट कर, बल खा रहे हैं दहर में फिर सीम और जर के नाग, गूंजे हुए हैं गुम्बत गिरदा में गम के राग, फिर मौत रख्श जीस की थामे हुए हैं बाग, ता आसमां बुलंद हुआ है ता आसमां बुलंद हुआ है जिंदगी की आग, फितने को अपनी आंच के झोले में झोंक दे, हाँ फूंक दे, कबाए इमारत को फूंक दे। और उसके बाद फरमाते हैं ए दोस्तों फिरात के पानी का वास्ता, जो इंसानियत से दोस्ती रखते हैं, हुसैनियत से दोस्ती रखते हैं, चाहे किसी कौमियत के हों, किसी फ़िरक़े के हों, किसी मजहब के हों, किसी मिल्लत के हों, कोई ज़बान बोलने वाले हों, बस हक शनास हों। ए दोस्तों फरात के पानी का वास्ता, आले नबी की तश्ना दहानी का वास्ता, शब्बीर के लहू की रहानी का वास्ता, शब्बीर के लहू की रवानी का वास्ता, अकबर की ना तमाम जवानी का वास्ता, बढ़ती हुई जवान उमंगों से काम लो, हाथ थाम लो, हाथ थाम लो, हुसैन के दामन को थाम लो, हाथ थाम लो, हुसैन के दामन को थाम लो। देखो वो खत्म जुल्म की हद है, बढ़े चलो। देखो वो खत्म जुल्म की हद है, बढ़े चलो, अपना ही खुद ये वक्त मदद है, बढ़े चलो, बढ़ने में इज्जत अबुजद है, बढ़े चलो, बढ़ने में इज्जत अबुजद है, बढ़े चलो, वो सामने हयात अबद है, बढ़े चलो, उल्टी रहो कुछ और यूं नहीं आस्तीन को, उल्टी है आस्ती तो पलट दो जमीन को। यह पैगाम है जोश का, इनकलाब का। अपने बुजुर्गों की रविश पे चलो, छुट भइयों वाला काम मत करो। आ रही है बात समझ में? मफाद परस्ती मत करो, धोखाधड़ी मत दो, बाजारीपन मत करो। देखो वो खत्म जुल्म की हद है, बढ़े चलो, हिम्मत पकड़ोगे तुम्हारा काम आसान होगा। ए जानशीन हैदरे करार अल मदद, दुआ है, ये इस्तिगासा है। ए जानशीन हैदरे करार अल मदद, ए मन चलो के काफला सलार अल मदद, ए अम्र हक के गर्मी बाजार अल मदद,
اے جنس زندگی کے خریدار المداد، دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے، اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔